لیکن اللہ فرما رہے نا ایسا نہیں، یہ امتحان گاہ جو ہے یہاں تو فوراً رزلٹ ہے ہی نہیں، یہاں تو فوراً نتیجہ ہے ہی نہیں کہ ایک آدمی فجر پڑھے اور ایک نہ پڑھے تو صبح 7 بجے دونوں کو سزا مل جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی حرام کھائے آج کے دن اور دوسرا حلال چن چن کے کھائے، شام کو دونوں کو سزا اور ایک کو اجر مل جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کے ماہ و سال گزارے اور ایک فرما برداری کے ساتھ گزارے فوراً نتیجہ دیکھ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن پتہ چلے گا کہ فرما بردار کون ہے اور نافرمان۔ دونوں کا مرنا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہماری بھول ہے کہ ساری زندگی حرام کھایا، جنازہ اس کا بھی ہو گیا، ساری زندگی نافرمانی پہ زندگی گزری، جنازہ اس کا بھی ہو گیا، ساری زندگی پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی گزاری، جنازہ اس کا بھی ہو گیا۔ لگتا ہے دونوں کا مرنا ایک جیسے، نہ اگر نافرمان اور فرما بردار کی موت کی کیفیت اللہ دکھا دے زمین و آسمان کے بعد۔ ہاں اللہ نے قرآن میں بتا دیا سواء محیاہم ومماتہم، ان کا جینا مرنا ایک جیسے نہیں ہو سکتا۔ سواء ما یحکمون، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنا جینا ایک جیسا ہے، بڑا غلط فیصلہ بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو۔ تو بظاہر اللہ کا نافرمان، فاسق، فاجر اور اللہ کا فرما بردار، فرما لا یستوون، یہ آپس میں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک ایمان والے کی زندگی ہے اور جس نے ایمان کے تقاضے پورے کیے، اللہ کا حکم پورے کیے، اس کے لیے جنت ٹھکانا ہے اور اس کی بڑی شاندار میزبانی ہے اللہ کے ہاں۔ اور جو شخص اللہ کی نافرمانی پہ زندگی گزارتا رہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بڑا فرق ہے، بڑا ہی فرق ہے کہ دنیا تو بہت ہی معمولی سے سفر ہے، 60 70 80 سال کا، زندگی تو ہے ہی آگے جو کھربوں سال کی ہے، جہاں موت کوئی نہیں ہے۔ انجام وہاں ہے کہ آج کا بویا کل کاٹنا ہے، اور آج کی محنت کل اس کا نتیجہ ہے، آج کا عمل کل اس کا بدلہ ہے۔ اصل نتیجہ ہے ہی کل، وہاں پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون کامیاب اور ناکام ہے اور کون کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ بتا رہے ہم تمہیں بتاتے ہیں کامیاب کون ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کامیاب۔ تمہاری یہ بھول ہے کہ جس کے پاس دنیا کی خوشحالی آ جائے اور بظاہر دنیا کے اندر اسے اسٹیٹس مل جائے اور بظاہر دنیا کی وہ عہدے اور منصبوں پر فائز ہو جائے، یہ تمہاری بھول ہے۔ تم کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہو گیا، بڑا خوش نصیب ہو گیا، اس کا بیٹا بھی کامیاب ہو گیا، اس کی بیٹی بھی کامیاب ہو گئی اور اس کے بھی والے نہارے ہو گئے۔ فرمایا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ کامیابی کون، کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، یہ ہے کامیاب، یہ ہے کامیابی۔ المیہ دنیا، فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کی جگہ ہے بھائی، یہاں تو ناکام کامیاب نظر آتا ہے اور کامیاب ناکام نظر آتا ہے۔ یہ تو دھوکے کی جگہ ہے کہ بسا اوقات یہاں کامیاب ناکام نظر آتا ہے، سمجھدار لوگ اسے کہتے ہیں نادان ہیں، اور جو احمق ہوتا ہے دنیا کا بھی بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہاں تو کچھ کا کچھ نظر آتا ہے۔ الا متاع الغرور، اصل کامیابی کا پیمانہ اور معیار یہ ہے جنت کسے ملی ہے، کل کی زندگی میں اللہ راضی کس سے ہے، اصل کامیابی کا معیار یہ ہے۔ ناکام وہ ہے جو اس جنت سے محروم ہو گیا۔ فرمایا دونوں کا حشر، دونوں کا انجام ہرگز ہرگز ایک جیسا نہیں ہوگا، اور جب اس نافرمان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا تو پھر اسے اس جہنم میں دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ بس اوقات اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی تنبیہ کرتے ہیں اور اس کی گناہوں کی کچھ سزائیں آتی ہیں، لیکن پوری نہیں، کچھ سزائیں آتی ہیں گناہوں کی۔ فرمایا یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ شاید لوٹ آئے، شاید باز آ جائے، شاید توبہ کر لے، ورنہ حقیقی عذاب
اور بربادی اور ہلاکت کل ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ ایمان اور ایمان کی زندگی نصیب فرمائے اور اسی میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔